کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. ہم امریکہ ہم ان سے دوستی کر لیں گے لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے. لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے، بیرونی سازش بھی اندرونی بھی، مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے. پاکستانیوں، میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے. کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا، کوئی آئین توڑ دوں گا. رات کے 12 بجے جو عدالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی. تو میرے سے جب کیا گلہ ہے امریکہ کو؟ میں نے امریکہ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے صرف ان کو یہ کہا، جب میرے سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے یعنی کہ پھر سے ان کی جنگ میں شریک ہوں گے، تو تب میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. پاکستانیوں سنو غور سے میری بات. ایک ملک کا پرائم منسٹر وہ ملک کے باپ کی جگہ رکھتا ہے. اس کی قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. 22 کروڑ پاکستانی جب میں پرائم منسٹر تھا میری ذمہ داری ہے میں ان کو کسی کی جنگ میں لے جاؤں اور میرے لوگ شہید ہوں، میری فوجی شہید ہو، یہ میری ذمہ داری ہے. میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا. میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا. مولانا رومی نے یہی کہا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے. ہمارے لیے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے پڑا کہا جی آپ کے خلاف سازشیں ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. میری جان سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے. کس چیز سے امریکہ ناراض ہوا؟ ایک یہ کہ جی میں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دوسرا، جب میں روس میں گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تیل اور گندم چاہیے. دونوں تیل بھی 30% کم پہ وہ ہمیں دے رہے تھے اور گندم بھی 30% کم پہ ہمیں دے رہے تھے. کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. ہم امریکہ ہم ان سے دوستی کر لیں گے لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے. آج 26 سال ہو جائیں گے میری پالیٹکس میں. مجھے 26 سال کے بعد پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم بن رہی ہے. ہم ایک قوم بن رہے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد. ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے پڑا کہا جی آپ کے خلاف سازشیں ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. میری جان سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے. یہ میں اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں، اس سازش کو آپ نے کامیاب ہونے دیا. میں پھر سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ کی نعمت ہے. پاکستان یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. اس میں سب قسم کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. لیکن کوئی بھی ملک، جس ملک کے اوپر چوروں کو آپ مسلط کرتے ہیں وہ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ باہر کے ایجنڈا پاکستان پہ چلائیں گے. میں نے کس چیز سے امریکہ ناراض ہوا؟ ایک یہ کہ جی میں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دوسرا، جب میں روس میں گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تیل
और गंदम चाहिए। दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। कराची, आपके जुनून को सलाम करता हूं। आपके शऊर को सलाम करता हूं। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। अब मैं सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, दो रास्ते हमारे सामने। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। हमारी कौम के सामने ये दो रास्ते आ गए जिसकी वजह से यहां आया हूं मैं। एक तरफ रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता, अल्लाह तेरे सिवा कोई किसी के सामने हम सजदा नहीं करते। कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हमारा कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ, कि तुम अच्छाई के साथ राय हक पे खड़े होगे और बदी के खिलाफ जहाद करोगे। पाकिस्तानी कौम ये याद रखे, अल्लाह ने कोई तीसरा रास्ता नहीं दिया। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि ये तुम चोरों और डाकुओं के खिलाफ जहाद करो। आप राय हक पे चले, उसका हुक्म है। आप ये नहीं कह सकते मैं तीतर और बटेर हूं, या एक है या दूसरा। तो मेरी सारी कौम को आज मैं पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे वो MQM, सबको मेरा पैगाम है कि अल्लाह का हुक्म है। इस वक्त जब एक बड़ी साजिश होके एक मुल्क में रजीम चेंज की गई और मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया, आप सब पे फर्ज है कि पहले तहकीकात कर लें। और हमने कहा है कि जो मुरासला है, ये जुडिशल कमीशन बैठे